الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال آج کے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک اہم واقعہ اسلام کی زندگی میں پیش آیا ہے، وہ ہے جنگ بدر، جس کے بارے میں لوگ سنے ہیں مگر اس کے تفصیلات اور وقائع کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا ہے، اور اس کی مناسبت سے کچھ قرآنی آیتیں بھی آئے جس کے بارے میں لوگ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی نصرت اور مدد جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جب یقین اور توکل سچا بنتا ہے اور بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان والوں کو ہمیشہ تو بھروسہ اور یقین رہنا ہی چاہیے اپنے رب پر، جس بندگی کے لائق اور حقدار ہے، اور اس کے سوا کوئی کسی کا حق نہیں ہے اس کی عبادت یا کسی اور سے مدد مانگے، کسی اور کی عبادت کرے۔ چلے دیکھیں گے جنگ بدر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مبارکہ سے دوسرے سال میں ہی واقعہ آیا، اور رمضان کے دنوں میں ہی ہوا، 17 رمضان کو، جو دوسرا سال ہجرت کا تھا، اور اس میں تاریخ انگریزی بھی تھی 624، جو کہ 13 مارچ تھا، 13 مارچ۔ اور یہ جنگ بدر کا ایک کنواں ہے پانی کا، اس جگہ کے نام سے یہ جنگ کا نام دیا گیا ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع جب ملی ہے کہ ابو سفیان قریش کا مال اور تجارت، جو رحلت الشتاء والصیف، شام اور یمن کے طرف یہ لوگ کے قافلے جاتے تھے، مال بھر کر لے کر آتے تھے، مکہ میں ان کا بازار چلتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جس کے گھر دار لوٹے گئے، ان کو گھر سے بے گھر نکالا گیا، پھر ان کے مال بھی چھینے گئے، یعنی کہ ان کو مال لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، جیسا کہ صہیب الرومی کا پیسہ چھینا گیا، اور دوسرے دیگر صحابہ کرام کے مال اور پیسے زبردستی سے غصب چھینے گئے مکہ والوں سے جب وہ صحابہ ہجرت کرنا چاہے۔ تو کہنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرمائے صحابہ کرام کو کہ جب یہ مال جا رہا ہے، یہ تو مال حقدار ہمارا اصل ہے، کیونکہ آپ لوگ کا مال ہی چھینا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ اور قتال کے نیت سے نہیں نکلے تھے، صرف قافلے کو حاصل کر کے آنا ہے، کوئی خون خرابے کی ضرورت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدر مدینہ سے اور مکہ کے بیچ میں آتی ہے، یعنی کہ ساؤتھ ویسٹ، یہاں پر یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تقریباً 110 کلومیٹر ہے مدینہ کے فاصلے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس فوج کو لیے ہیں، یعنی کہ فوج کی اعتبار سے نہیں لیے ہیں، صرف 313 صحابی روایتوں میں آتا ہے، اور کبھی کچھ زیادہ کم بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے صرف 2 گھوڑے تھے اور 60 یا 70 اونٹ ان کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ جب نکلے اس طرف تو وہاں پر ابو سفیان کو اس بات کی خبر اور اطلاع مل گئی۔ ابو سفیان اس قافلے کو لے کر، تجارت کے مال کو، پیسوں کو لے کر آ رہے تھے، جو مکہ کی تجارت کے قافلے تھے۔ تو جیسا ابو سفیان کو اطلاع ملی ہے تو فوراً ایک تیز رفتار گھوڑے پہ مکہ والوں کو وارننگ کرنے کے لیے کسی کو روانہ کر دیے، اور اپنا رستہ بدل دیے ہیں دوسرے طرف سے۔ تو ساحلی کنارہ، سمندری کنارہ، ساحل سے جو رستہ اکثر نہیں لیا جاتا ہے، وہاں سے اپنا راستہ بنا کر تیزی سے دوڑتے ہوئے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے ہیں تو قافلہ تو پیچھے سے نکل گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں سورہ انفال میں بہت کھلے الفاظ میں اور انداز میں بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے کہ یہ جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چیز کو بندوبست کر کے انتظام کیا ہے، وہ ہے مشرکین سے مقابلہ ہو جانا۔ اس تیاری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نہیں نکلے تھے، اگر ایسا معلوم ہوتا تو زیادہ تعداد میں صحابہ کرام نکل آتے تھے، مگر یہ پہلا جنگی مقابلہ جو بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کی تاریخ میں۔ تو مکہ والوں کو جیسے اطلاع ملتی ہے، ابو جہل اور بڑے بڑے اکابر مکہ والے اپنے گھمنڈ میں آ گئے اور کہنے لگے ہم خود جائیں گے بدر کے طرف، 3 دن وہاں ٹھہریں گے سارے عرب جزیرے میں، اور دبدبہ اور ہمارا نام اونچا ہوئے گا کہ ہم ڈرے نہیں اور محمد کو سبق سکھانے آئے، اور محمد یہاں سے فرار ہو جائے گا۔ تو وہ معاملے کے اندر قریش نے 1000 آدمی کی فوج لے کر 200 گھوڑے اور کئی 100 اونٹیں اور بہت بڑی تیاری کے ساتھ وہاں پر آئے پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ اطلاع ملتے ہی تو ادھر سے اب بھاگنا یا مقابلے سے پیچھے ہٹنا مسلمانوں کی کمزوری کی، نام کی بدنامی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ معاملہ پیش کرنے والا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیز سورہ انفال میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پیش کیے ہیں اور ذکر کرے ہیں۔ وَتُرِيدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان چاہتے ہیں بغیر کانٹے کے آپ لوگ غنیمت حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہا۔ معاملہ قافلہ تو چھٹ گیا پیسہ اور مال کا، مگر دشمن مقابلے کے لیے سامنے جنگ کے پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر ایک ہی معاملے کے سامنے تھے کہ پہلی مرتبہ مدینہ کے باہر آئے اور یہاں پر مدینہ والوں نے جو بیعت دیا تھا نبی کی نصرت کے لیے، اب اس عدد میں 313 میں 240 50 70 کے قریب صرف مدینہ والے انصار ہیں، مہاجرین اس میں کم تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل تھے کہ میں نے ان سے بیعت دیا کہ میری حفاظت اور حمایت کریں گے جب تک میں مدینہ میں ہوں، مگر باہر کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ایھا الناس اشیروا علی، اے میرے ساتھیاں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے اس حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مشورے کا بہت پیارا ہے، ہر معاملے میں ہر چھوٹی بڑی بات ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وشاورہم فی الامر، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرو، مشورے میں ہمیشہ خیر ہی ہوتا ہے، انڈیویجول ڈیسیجن ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے الا ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر ابوبکر اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمت افزائی کی بات کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہے اشوروا علی، مجھے مشورہ دو۔ عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، پھر اچھی بات کہے، ہمت افزائی دیے، پھر مقداد رضی اللہ عنہ، یہ تینوں مہاجرین تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہ رہے تھے انصار والوں کا رائے مشورہ، تو وہاں پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو سردار تھے انصار کے، انہوں نے جب چوتھی بار نبی سے سنا ایھا الناس اشیروا علی، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے یہ آواز سے ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارا رائے سننا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے بتایا کہ جی ہاں۔ تو سعد بن معاذ کے جملے سنیے، اور کیسا صحابی تھے یہ رضی اللہ عنہ، اس کی عجیب عجیب واقعات دیکھیں گے تو تعجب کریں گے۔ بہرحال ان کا یہ موقف دیکھیے جنگ بدر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آمنا بک وصدقناک، ہم نے آپ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے آپ کے پیغام جو لے کر آئے، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًا وَمَوَاثِيقًا، ہمارے عہد و پیمان آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر چکے ہیں۔ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ خُضْتَ فِينَا هَذَا الْبَحْرَ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اگر آپ یہ سمندر پہ چلنے کے لیے کہتے اور ہم کو تیرنا بھی نہیں آتا، آپ کے پیچھے ایک آدمی پیچھے نہیں چھوٹے گا، سب کے سب آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ وَوَاللَّهِ مَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى لِمُوسَى اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ جاؤ تمہارے رب لڑو، ہم یہاں بیٹھتے رہیں گے، مگر ہم کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ جاؤ اور ہم آپ کے ساتھ لڑنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ کھاندے کو کھاندہ لگا کر ساتھ دینے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہوا ہے اور بہت خوش ہو گئے۔ کیوں؟ یہ انصار کی ساتھداری بہت بڑی اہمیت کے پوائنٹ کا معاملہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہنے لگے فَأَبْشِرُوا، تو یہ بشارت سن لو، خوشخبری ہے میرے طرف سے، اللہ نے مجھے دونوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ یا تو قافلہ حاصل کرنا یا تو یہاں پر مشرکین پہ فتح پانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک دن پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکانے اور جگہ بنائے جس کو کہ اپنے کو کدھر ٹھہرنا ہے، پھر وہاں پر بولتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا دکھ رہا ہے کہ ابو جہل اس جگہ مرے گا، فلان ادھر مرے گا، مشرکین کے نام بڑے اکابر کے ان کے پورے مرنے کی جگہیں بتائے، اور دوسرے دن وہی جگہوں پہ ان کے لاشیں پڑے گئے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کی تائید میں تصدیق کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ ٹھہر گئے تھے، الحباب بن المنذر رضی اللہ عنہ کے صحابی ہے، آ کر کہے یا رسول اللہ اہذا موضع انزلک اللہ ایاہ ام ہی الحرب والرأی والمکیدہ، اے اللہ کے نبی یہ جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہیں اترنے کے لیے کہا یا آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ جنگ کی اسٹریٹجی کے لیے پوزیشن صحیح ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اس طرح پوچھا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیے تو میرا منہ بند ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکنا ہے۔ اگر یہ رائے مشورے کی بات ہے، گنجائش ہے تو میں پیش کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بلکہ رائے مشورے میں ہے۔ تو الحباب بن المنذر فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کی قسم یہ جگہ صحیح نہیں، ہم پیچھے جائیں گے اور پانی کا چشمہ پیچھے رہیں گا بدر کا ہمارے، اور ہم اونچائی پہ رہنا، دشمن نیچے سے چڑھے تک اس کی آدھی طاقت ٹوٹ جاتی، ہم پانی پیتے رہیں گے، وہ لوگ پیاسے رہیں گے تو ہم کو فتح ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی قسم یہ صحیح مشورہ ہے، اس پہ عمل کیے، اور دوسرے دن بہت بڑا فتح ہوا، اللہ کے فرشتے نازل ہوئے اور شیطان میدان سے فرار ہو گیا ہے۔ کہنے کا مقصد
اللہ تعالیٰ پر جب ایمان سچے دل سے لاتے، اللہ تعالیٰ آسمانی اور غیبی مدد کہاں سے انتظام کرتا، یہ مومنین کے لیے بہت بڑا سبق اور توکل ہے اور تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم مختصر بیان میں بتائے ریمائنڈر میں چاہتے ہیں کہ آپ اس قصے کو تفصیل سے سورہ انفال میں پڑھتے ہوئے دیکھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اور آپ کو دین کی صداقت اور توکل اور یقین اور اللہ پہ سچے ایمان والے بنا دے، اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو غیب کی مدد ہمیشہ، اس کی نصرت اور اس کی مہربانی اور رحم و کرم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔